بخاری صاحب آپریشن شبان جو ہے وہ برق رفتاری سے جاری ہے، مزید جو ہے وہ کچھ دہشت گردوں کے جہنم واصل ہونے کی اطلاعات ہیں، 83 تعداد ہو گئی ہے اب تک. بخاری صاحب کہاں جا کر آپ دیکھتے ہیں اس کا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہوگا، کیا ریزلٹس ڈیلیور کرے گا یہ آپریشن؟ دنیا میں جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، نہ کسی نے کبھی مشورہ دیا ہے کہ ان کے سامنے سرنڈر کرو، اور نہ ہی کرنا چاہیے. دہشت گردی جو ہے اٹ از وائلیشن آف آل دا لاز، نارمز اینڈ ٹریڈیشنس. اس لیے ان کے ساتھ کمپرومائز تو نہیں ہو سکتا. جی تو کیا آپشن رہ جاتا ہے اسٹیٹ کے پاس کہ وہ آفر کرے کہ آپ ہتھیار پھینک دیں. وہ اگر نہ مانے تو پھر زبردستی ہتھیار پھینکوائے جائیں. یہ دنیا میں ہو رہا ہے سب جگہ، ایک جگہ نہیں ہے. اچھا، ایک تو یہ بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ ہمارے معصوم لوگوں کی جانیں لیں گے تو آپ ہمارے مامے تو نہیں لگتے. دیٹ از ہاؤ اٹ از کہ جب انہوں نے 40 کے قریب لوگوں کو شہید کیا تو اپنے 121 گما چکے نا 5 جولائی سے لے کے اب تک. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہوگا. ٹٹ فار ٹیٹ اگر نہیں ہے تو پھر ریاست نہیں ہے، اور ریاست نہیں ہے تو ملک نہیں ہے، تو ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. تو کیا مطلب ہے ان کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا جائے؟ نہیں، یہ کہیں نہیں ہوتا، نہ کسی نے کبھی کیا ہے اور نہ یہاں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری لا انفورسرز اور جو افواج ہیں ان کی رٹ اسٹیبلش ہو رہی ہے بیکاز ہم ان کے ہینڈلرز تک پہنچ رہے ہیں، ہم ان کے سہولت کاروں تک پہنچ رہے ہیں. کراچی میں رینجرز کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کا ماسٹر مائنڈ بھی پکڑا گیا ہے. ہاں جی. اسی نے بتایا کہ مرنے والوں میں 3 افغانی تھے. اب آپ دیکھ لیں ذرا صورتحال کیا ہے. ساری ہدایات افغانستان سے آ رہی تھی، ایک دہشت گرد باجوڑ کا رہائشی تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر کیسے افغانیوں کو برداشت کیا جائے جی پاکستان کی سرزمین پہ؟ کیوں نہیں نکالا جائے ان کو؟ کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ تو کہنے کا مطلب یہ if they will bleed us we have to eliminate them. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب ہم جو بھی بات کرتے ہیں ثبوتوں کی بنیاد پر کرتے ہیں، جس طرح سے ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ویڈیو ایویڈنسز ہوتے ہیں. ابھی جیسا آزاد کشمیر کی حکومت نے ابھی آج ہی تفصیل کے ساتھ ویڈیوز دکھائی ہیں ان کی کہ کیسے گینگ اپ ہو رہے ہیں، کہاں ٹریننگ ہو رہی ہے، کہاں سے مال آ رہا ہے. بالکل بخاری صاحب. تو افغانستان سے یہ سرپرستی ہو رہی ہے، ہم یہ کیس تو بنا پائے ہیں، لیکن اس سارے پلان کے پیچھے بھارت ہے. یہ کیس آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان افیکٹولی بنا پایا ہے؟ دیکھیے، ہم نے جو ڈوسیئرز بھیجے ہیں ورلڈ کیپٹلز کو، ہم نے جہاں جہاں پہنچ کے وضاحت کی ہے ود پروفز، ہمارے موقف کو پذیرائی ملی ہے. پوری دنیا میں بھارت کے انٹرنیشنل گینگسٹر اور انٹرنیشنل دہشت گرد ہونے کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. بی دیٹ کینیڈا، بی دیٹ برطانیہ، بی دیٹ آسٹریلیا، بی دیٹ امریکہ ایون. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ٹرمپ نے بیان دیا تھا جو سکھ وہاں آرگنائزیشن ہے جو خالستان موومنٹ کی لیڈر، ان کے حق میں. تو انٹرنیشنلی انڈیا نہ صرف آئسولیٹ ہو رہا ہے بلکہ اس کا یہ دہشت گردی کے دہشت گردی کے اسپانسر کا امیج بھی اسٹیبلش ہو رہا ہے. اور میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اس میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، جنہوں نے اس کو انویل کیا، جنہوں نے ریویل کیا، جنہوں نے بتایا پوری دنیا کو کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے. بالکل. اس وقت ہم بہت سیف پوزیشن میں ہیں اس اعتبار سے کہ ہم جو ایکشن بھی ان کے خلاف انیشیٹ کریں گے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. بالکل بخاری صاحب. اور یہ ہمیں بہت اسٹریٹجی نے ہیلپ کیا ہے مارکہ حق میں بھی، اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جاری ہے اس نے بھی. بالکل بخاری صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس.